Thank you for staying with us. We are back from the break और अब वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट जियो अखबार का। और हमारे साथ हैं इफ्तिखार साहब। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। सर ये जंग के पेज 1 पे एक खबर है, हेडलाइन में कह रहा हूँ स्टार्ट ही हम करें बिकॉज आपसे आपकी बातें लोग सुनना चाहते हैं। और वजीर कानून को इख्तियार दे दिया, स्विस हुकूमत को खत लिखेंगे। सर अगर ये वजीर कानून लिख सकते थे तो पिछले का क्या कसूर? हाय हाय, क्या बात कर रहे हैं आप तो नुमाइंदगी कर रहे हैं यूसुफ रज़ा गिलानी की। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ सर, अगर वो वजीर कानून के पास इख्तियार है तो कह रहे हैं खत लिखना ही था तो मेरी कुर्बानी क्यों ली गई? सोच रहे होंगे ना बैठे हुए और देख भी रहे होंगे इस प्रोग्राम को और कह रहे हैं मैं क्या करूँ। हाँ, क्या वजह सर? सियासत इसी का नाम कहते हैं लोग। कैसा हुआ उनके साथ? लोग कहते हैं, मेरा तबसरा नहीं है। हाँ, ये लोग तबसरा नहीं है, क्योंकि मैं तो वही मानता हूँ जो आप अखबार में कह रहे हैं। सर ये वजीर कानून को इख्तियार मिल गया, वो लिखेंगे खत? देखते हैं क्या होता है। अदलिया और हुकूमत महाज रावी में ठहराव तो आया, ठहराव आया कुछ 4.5 साल के बाद कहीं कोई चीज़ तय तो हुई, लेकिन इसमें तबसरे बड़े मजे के हैं। एम मुख्तार ने कहा है कि मलिक क़य्यूम का ख़त गैर कानूनी था, वापस लेने में कोई हर्ज नहीं। तो कोई भाई एम मुख्तार से पूछे, इतना अरसा लग गया आपको ये जानने में कि मलिक क़य्यूम ने जो ख़त लिखा था वो गैर कानूनी था? एक बात एम मुख्तार ने बड़ी इंटरेस्टिंग कही है। अब मैं अहमद मुख्तार के लफ्ज़ दोहरा देता हूँ। जी बिल्कुल। और यूसुफ रज़ा गिलानी से कहता हूँ कि टेलीफोन करके अहमद मुख्तार से इसकी तफसील ले। अहमद मुख्तार साहब ने कहा है कि गिलानी के हालात ही ऐसे थे कि शिकंजे में आ गए। ये एक बात है। अब ये उन दोनों के दरमियान रहने तो हम ऐसे साजिश थ्योरी पे ना शुरू हो जाए ना। हाँ, नहीं लेकिन साजिश थ्योरी तो ये है कि भाई सदर पाकिस्तान तंग आ चुके थे, गिलानी से जान छुड़ाना चाहते थे, उसके बेटों के रवैये से तंग आ चुके थे, सो उन्होंने इसलिए इस्तेमाल किया। तो मैं नहीं चलता, आगे चले। कायरा बड़ा कल अफसरदा नजर आया इस फैसले के बाद। ये रिपोर्ट हुआ अखबार में, मुझे नहीं पता। बड़े अफसरदगी थी उनके चेहरे। शायद कोई शेरवानी कोई रख ली हो उन्होंने सर। नहीं, शेरवानी तो उनके पास है, ऐसी बात ना करो। अच्छा, वो भी वजीर हैं और अभी हैं, ऐसी बात ना किया करो। जो मतलब आप तो चाहते हो सब ये घर कल चले जाएं, ये कल घर नहीं। मैं चाहता हूँ कि ये रहे। और अब कायरा साहब ने भी ये कहा कि अदालत ने दरमियानी रास्ता दिया तो खत लिखने पर तैयार हो गए। ये उनका मौक़िफ़ है। यानी कि दरमियानी रास्ता पहले दे दिया जाता है या दिया जाता है जो भी इस पे। और सबसे ज्यादा जो खुश था शख्स कल वो रहमान मलिक। अच्छा, बाबा रहमान मलिक। बाबा रहमान मलिक कहते हैं जमहूरियत बहुत मजबूत होगी। अब आगे चलें तो एक इत्तेहादी हैं फारूक सत्तार साहब, वो कहते हैं कि हुकूमत पर दबाव ख़त्म हो गया, जो मैंने भी फिक्रा इस्तेमाल किया। एक और साजिश थ्योरी शुरू हो गई है कल से ही कि अच्छा प्राइम मिनिस्टर तो बच गया, अब वजीर कानून नहीं बचेगा, अब इसकी गर्दन जाएगी। और एक थ्योरी और भी आ गई कि क्या वजीर कानून न्याज़ नायक छुट्टी पे जा रहे हैं। तो देखें कैसा काम हम करते हैं। मतलब अभी एक फैसला हुआ है, अभी अमल दरामद हुआ नहीं, जजेस ने कहा ड्राफ्ट लेके आओ, हम ड्राफ्ट को वेट करेंगे, फिर उसके बाद लिखा जाएगा। हम भेजने तक पहुंच गए। भेजने तक पहुंचना की जो बात दुरुस्त है, शायद चले ये खत। नहीं, लेकिन ये कि अगर वो नहीं है तो फिर वजीर कानून चले जाएगा। अच्छा सर, जंग पेज 2 पेज इसको पहले ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है। आज पाकिस्तान की सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी यही है। अच्छा, अब एक फलसफा और एक थ्योरी ये है कि जनाब सितंबर में 15 साल की मुद्दत खत्म हो जाएगी, आप भला खत मलिक क़य्यूम का वापस ले लें और उसका फायदा कुछ नहीं होगा। जो पैसे थे वो गए और उन पैसों का हिसाब शायद न हो सके। अब वज़ीर आज़म ने कल जब अपने आप को पेश किया अदालत के सामने, तो अदालत का रवैया उनके साथ बकौल उनके साथियों के बहुत अच्छा था। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं समझता हूँ कि वफाक के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं अदालत उनको भी अपने सामने रखेगी। अब ये है सारी कहानी। इस कहानी को हम ख़त्म करते हैं नासिर बशीर के एक शेर से। उसने आज के इस वाक़े पर लिखा है, ख़त है जिसके नाम उसको मिल ही जाएगा कभी, डाकखाने को मुयसर आ गया डाकिया। अब अगली खबर, डाकखाने को मुयसर आ गया है डाकिया। एक ब्रेक लेते हैं इस बात से, ताकि एक डाकिया हमारा भी इंतजार में खड़ा है, तो उसको देखते हैं कि एक ब्रेक। लेट्स टेक अ ब्रेक, डोंट गो, विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक।
Thank you for staying with us. We are back from the break. अच्छा सरकार साहब, एक कभी खबर एक और जंग पेज 1 पे ही है ये सामने ही कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तान से ताल्लुकात ख़त्म कर दिए जाएं। ये अमेरिकन रुकने कांग्रेस हैं, इसमें हथियारों की जो फराहमी का फौरी उसको चाहते हैं कि वो रोका जाए। ये रुकन कांग्रेस है, उनके टेड पॉय इनका नाम है। क्या ये आपको लगता है ये अचानक एकदम इतना फैसला नहीं कर सकेगा? नहीं ना, ऐसे बहुत सारी बातें होती रहती हैं, बहुत सारे रुकन कांग्रेस हैं वहाँ पे। ये तो एक है ना कि कैसे हथियारों की फराहमी रोक सकेगा। और भाई हथियारों को फरोख्त करने के लिए दुनिया में अमेरिका जंग लड़ रहा है। जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री एक है अमेरिका की, वो हथियार बनाने की है। एम्यूनिशन है। अगर दुनिया में अमन हो, चैन हो, सुकून हो, जंगें ना हो, तो वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री के हथियार किधर जाएंगे? तो मैं नहीं समझता कि वो ऐसा कर सकता है। हथियार पाकिस्तान को देने में और बेचने में ही उनको फ़ायदा है, और पैसे लेते हैं वो अल्लाह के नाम पर और रसूल के नाम पर मुफ्त तो नहीं दे रहे ना। बल्कि हमारे इन हथियारों से उन लोगों को वो मरवाना चाहते हैं जो उनके मुफादात के ख़िलाफ़ इस खिते में हैं। और ये काम हम बखूबी कर चुके हैं। जब हम रूस के ख़िलाफ़ जंग में शरीक हुए तो हथियार तो हम उन्हीं के लेते रहे ना, तो वो उन हथियारों को देते रहे, हम इस्तेमाल करते रहे। मैं नहीं मान सकता कि इस अमेरिकन रुकन कांग्रेस की इतनी कुछ से और इतनी कुछ वर्थ होगी, क्योंकि वहाँ पे वोटिंग है, वहाँ पे लॉबी काम करती हैं। ये किसी ऐसी लॉबी से ताल्लुक़ ज़रूर रखता होगा जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो, लेकिन मेरे नज़दीक इसकी कोई अहमियत नहीं है। पिछले दिनों इस किस्म की एक और बात भी आई थी बलूचिस्तान के वाले से। तो एक वहाँ पे 2-4 बैठ गए और उन्होंने एक कार्रवाई शुरू कर दी कि जनाब बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है। तो लोग बहुत खौफज़दा हो गए, शायद ये अमेरिकन हुकूमत करने लगी है। ऐसा नहीं है, अफराद कर सकते हैं। हमारे भी कि 5-6 महीने भी यहाँ पे एक बैठ के इजलास बुला लें अमेरिका के ख़िलाफ़, तो और एक धड़ल्ले से बयान जारी कर दें कि हम अमेरिका से तल्लुकात को ख़त्म करने लगे हैं, और वहाँ पे कोई अखबार इस खबर को कैरी कर ले और उस पर बहस हो जाए, ये वैसी खबर है, कोई अहमियत नहीं है इसकी। एक बड़ी अजीब सी, मैं इसको समझ चाह रहा हूँ, इलेक्शन का तो मुझे पता था, लेकिन इस बात का मुझे नहीं पता था कि हाई कोर्ट बार की 1 साला सदारत 2.25 करोड़ में पड़ती है। सर ये पैसे लगते हैं? रियाज शाकर की खबर है। रियाज शाकर रिपोर्ट करता है हाई कोर्ट को, जंग अखबार के लिए काफ़ी अरसे से, और जियो के लिए भी वो काम करते हैं। और बड़ी हैरानगी की बात है कि रियाज ने इस दफ़ा इस इलेक्शन से पहले ही ये खबर क्यों दी है। पहली बात तो ये है, हमेशा से इलेक्शन होते हैं और हमेशा से ये खर्चा हो रहा है। अब कहा जाता है कि सिर्फ एक खाना जो दिया जाता है वो 30 लाख रुपया कॉस्ट करता है। और मोबाइल कार्ड अगर दिए जाते हैं कि भाई अगर आप मेरे सपोर्टर हो, मेरे लिए काम कर रहे हो, तो मैं आपको मोबाइल कार्ड भी देता हूँ, मैं आपको ट्रांसपोर्ट भी देता हूँ, मैं आपको बहुत सारे फ़ायदे पहुँचाता हूँ। ये सारे पैसे आपको बार के बिल, मतलब बार का बिल होता है, एक फ़ीस होती है हमारी, मेंबरशिप फ़ीस होती है, वो पूरी की पूरी दे दी जाती है। जो बहुत ताकतवर पैसे वाला होता है वो कहते हैं सरकार साहब अगर आपने फ़ीस नहीं जमा कराई, अगर आपका वोट का हक नहीं है, चलें आपके पैसे मैं दे देता हूँ। पता लगता है मेरी फ़ीस उसने सालाना फ़ीस होती है वो अदा कर दी। अब क्यों? खुद रियाज शाकर की इस खबर में वो वजह बताई गई है, उस वजह के करीब जाने की कोशिश की गई कि इतना पैसा काहे को खर्च किया जा रहा है। रियाज शाकर की रिपोर्ट में कहा गया कि इज्जत की खातिर इलेक्शन लड़ते हैं, मुकदमात ज़्यादा मिलते हैं, और इस बात के भी इम्कानात होते हैं कि जज ऑफ दी हाई कोर्ट भी बन जाएं। अच्छा, तो ये वजह, इसलिए इतना पैसा लगता है। ये वजह है कि इस 2.25 करोड़ पैसा। और ये अलग बात है कि हम एमएनए और एमपीए के खर्च जो होता है इलेक्शन पे, उस पर कितनी तनकीद करते हैं कि 25 लाख से ज़्यादा ना हो, 30 लाख से ज़्यादा ना हो। एमएनए जिसका मीर हामिल का बड़ा हल्का होता है, तो एक लॉयर का इतना खर्चा, और एक लॉयर का खर्चा 2 करोड़। मैं इस बात पर खुश हूँ कि चलो रियाज शाकर ने इस पे भी लोगों की तवज्जो दिलाई कि और भी लोग हैं जिनके इंतखाबात पे जो पैसे खर्च होते हैं उस पर भी तो कुछ कदगन, कुछ पाबंदी लगनी चाहिए। खुद वो फैसला करें, बार कौंसिल फैसला करे कि भाई किस हद तक पैसा खर्च होना चाहिए, किस हद तक खाने खिलाए जाने चाहिए। शादियों पर तो पाबंदी है कि 1 डिश होगी, तो यहाँ पे पता नहीं वो पाबंदी है या नहीं है। अच्छा चलते डॉन पेज 3 पे एक है, एक पासपोर्ट बैकलॉग 2,50,000। बहुत अफसोसनाक। बाबा रहमान मलिक हर बात में बहुत तेज़ हो, तीखे हो, बैकलॉग पे बताओ क्या जवाब देते हो। नुकसान ये होता है कि फ़र्ज़ करें मुझे जाना है, मैंने वीज़ा एक ख़ास सर्टन डेट में अप्लाई करना है, पासपोर्ट होगा तो मैं वीज़े के लिए अप्लाई करूँगा, और अगर मेरा पासपोर्ट ही मुझे वक्त पे नहीं मिल रहा तो मैंने वीज़े के लिए क्या अप्लाई करना है।
تو کتنی مشکل فائدہ ہے، کیا ہوا اس کتنی پاسپورٹ ویزے مشکل کا؟ ہے، کتنی مشکل ہے. 2.5 لاکھ سر. اور 2.5 لاکھ لوگ، اور یہ کوئی ایسے مفت میں نہیں بانٹے جا رہے، لوگ باقاعدہ اس کے لیے فیس دیتے ہیں. اور میرا یہ سوال ہے کہ جو تمام محکمے جو سروسز فراہم کرتے ہیں اور ان سروسز کی فراہمی کے لیے پیسہ لیتے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ بر وقت وہ سروس فراہم کریں. اور اگر نہیں، عوام کا حق ہے یہ. عوام کا کیا، ورنہ ان 2.5 لاکھ لوگوں کا وکیل شان اور افتخار ہے. بالکل. اگر یہ ہمیں دستخط کر کے دے دیں کسی کاغذ پہ، تو ہم جا کے ڈیمیجز کلیم کریں گے اور ڈیمیجز کے لیے جاتے ہیں عدالت میں کہ جناب ان لوگوں کا قصور کیا ہے. پیسے بھی دے دیے انہوں نے اور کچھ ہو بھی نہیں رہا. اچھا سر، ایک بڑی دکھ کی تھوڑی سی ہے خبر کہ ایک باپ جو ہے اس نے اپنی بیٹی کو جو ہے اس کو فادر ہیکس ڈاٹر ٹو ڈیتھ، بروٹلی کلڈ ہز ڈیورس ڈاٹر ٹو ڈیتھ ان راولپنڈی، وائی؟ کیونکہ وہ بیوٹی پارلر میں کام کرتے ہیں. رویہ، ایک طرف ہم غربت سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، ایک طرف ہم عزت کی روٹی کھانا چاہتے ہیں، اور ایک طرف لوگوں کے جو تانے ہیں سوسائٹی کے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر پاتے، جس کے نتیجے میں پھر ایسے واقعات ہوتے ہیں. سوسائٹی کو بھی احساس کرنا چاہیے اور احترام کرنا چاہیے ان خواتین کا جو باعزت زندگی گزارنے کے لیے محنت کرتی ہیں، مشقت کرتی ہیں، کام کرتی ہیں. انہیں حوصلہ دینا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ ان کو قتل کر دیں یا ان کے خلاف ایک مہم کا آغاز کر دیں اور آپ ان کے جو کام کرنے کی جو کوشش ہے اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کریں. یہ بہت کفالت، گھر کی کفالت ہی کر رہی ہے. افسوسناک رویہ ہے. وہ ہماری ہی طرح کے ہیں. اگر آپ کو حق ہے جاب کرنے کا یا جم چلانے کا اور کاروبار کرنے کا، تو ان کو بھی ایک عزت کے دائرے میں رہ کے اور رسول کے دائرے میں رہ کے اور قانون کے دائرے میں رہ کے ان کو اپنے کام کرنے کی اجازت ہے اور ہونی چاہیے. اچھا سر، یہ ایک اور خبر ہے کہ کوئی ادارہ لاپتہ افراد کے معاملے کی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں. ریاض فتحانہ اقوام متحدہ ورکنگ گروپ کے وفد کی ملاقات. ہیومن رائٹ کمیشن جو ہے نیشنل اسمبلی میں اس کا رکن بھی ہے اور خود بھی ایکٹیوسٹ ہے. الحمد آباد کے پچھلے دن اس کا گھر جلا دیا گیا تھا کہ وہ بجلی نہیں مل رہی، لوڈ شیڈنگ، تو اس کا گھر جلا دیا گیا. اس کو نقصان بھی کافی ہوا. اصل میں طلال بگٹی بہت غیر ذمہ دارانہ بیانات دے رہا ہے. اچھا، یہ فیل ہوتا ہے. جھگڑا ہے، زیادتی بلوچستان میں ہوئی ہے، ہو رہی ہے. مسنگ پرسن ہیں، لوگوں کی لاشیں مل رہی ہیں. لیکن طلال بگٹی کا کھیل کچھ اور ہے. طلال بگٹی کہتے ہیں ہزاروں لوگ اغوا ہو گئے ہیں، ہزاروں لوگ مسنگ ہیں. طلال بگٹی کی نظر اس پوری کی پوری پراپرٹی پہ ہے جو وہاں پہ بگٹی ٹربے کی ہے. اچھا، اصل مسئلہ یہ ہے، جو ہمارے دوست اخبارات پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ اینگل بھی دیکھیں، کیونکہ جرنلسٹ اور رپورٹر کا کام ہے کہ ہر اینگل کو رپورٹ کرے. تو یہ اینگل بھی ہے کہ وہ جو پراپرٹی ہے جو اکبر بگٹی کی وفات کے بعد اس خاندان میں تقسیم ہونی ہے، اس کی مالیت کیا ہے، اس کے مالی فوائد کیا ہیں. اور طلال بگٹی کے بیانات بہت ہی غیر ذمہ دارانہ ہیں، بہت غیر ذمہ دارانہ ہیں. یہ کہنا کہ ہزاروں لوگ مس ہو گئے، اگر ہزاروں لوگ مس ہیں تو جو مظاہرے ہو رہے ہیں، جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ان کی تعداد 100، 125، 200 سے نہیں ہے. اگر وہ ہزاروں ہوتے تو وہاں پہ کم از کم 10، 20، 30 ہزار لوگ تو مظاہرین میں شامل ہوتے. نمبر ایک، میں خلاف ہوں. میں ہر قسم کی مسنگ پرسن کے معاملے میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں جن کے بچے اغوا کیے گئے. لیکن طلال بگٹی جیسے لوگ بھی اپنے رویے پہ غور کریں کہ یہ مناسب رویہ نہیں ہے، اس سے دوسروں کو شے ملتی ہے. بڑی اچھی بات کی. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ڈونٹ گو اوے، ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک. Thank you for staying with us. We are back from the break. اور افتخار صاحب، یہ تو ہیوی ایک ڈوز چل رہا ہے، لیکن کچھ میچ دیکھنے کے لیے ہیوی ڈوز کیا کرے. صبح اخبار جب میں پڑھتا ہوں افسوس ہی افسوس ہوتا ہے. کراچی میں بم کا دھماکہ، مستونگ میں بم کا دھماکہ، پشاور میں بم کا دھماکہ، کسی نے کچھ کر دیا. کاش اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عقل دے کہ ہم ایک دوسرے کو مارنے کی جو جنگ میں ایک دوسرے کو شکست دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے باز آ جائیں. باز آ جائیں. یہ ایک ہے میچ، شوٹنگ، اور آپ لوگ
اچھا سنا کہ آپ میچ دیکھنے کے لیے شوٹنگ میں بدل دیتے ہو، پیسے والے لوگ ہو، پیسے کے لیے لڑتے رہتے ہو، سارا دن پیسہ اکٹھا کرتے ہو، لیکن شکر ہے کہ میچ دیکھنے کے لیے شوٹنگ کو پوسٹ پون بھی کر دیتے سر میں تو اتنا نہیں کرتا، لیکن ہمارے کچھ فنکار ہیں جو زیادہ ہو۔ آپ کو کوئی شوق نہیں ہے میچ کے بارے نہیں، میں؟ مجھے میچ کا آپ شوق ہے کی لیکن دعائیں کوئی نہیں ہے قومی ٹیم کے ساتھ؟ سر ہیں، لیکن میں بہت آرڈنٹ فین تھا، بہت زیادہ فین تھا۔ اب کیا ہوا؟ بس وہ دل ٹوٹتے ٹوٹتے میں نے دل کہا یہ کیوں تو ٹوٹ ذریعہ گیا؟ سر، یہ ہارتے رہتے یہ ہیں، جیتتے یہ رہتے ہیں سر۔ کھیل ہے بھائی، کھیل ہے، اصل نہ مجھے دل توڑا کرو، کبھی جیت کبھی ہار، ہاں، لیکن پاکستان ہارے مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ پاکستان کے لیے تم بیٹھ کے ٹی وی میں دیکھنا چھوڑ دو، میں کب کہتا ہار جائے گا میں نہیں دیکھ رہا، یہ ہار جائے گا میں نہیں دیکھ رہا۔ میں تو نہیں، پوری دیکھو شرٹ دیکھو۔ شوٹ پہن کے بیٹھتا ہوں سر۔ اچھا شرٹ ابھی کہہ رہے تھے نہیں، ابھی کہتے نہیں، پہن کے بیٹھتا بیٹھتے تو ہو۔ ہوں سر۔ چلو تو اچھا ایک اور ایک ہے کہ محکمہ ایکسائز کا ریونیو اکٹھا کرنے کے لیے انوکھا آپریشن تیار۔ 34,000 تالے منگوا لیے، اب اس 34,000 تالے اس لیے منگوائے گئے، اس میں بھی کمیشن ہوگا۔ سر یہ 34,000 تالے بھی ٹیکس منی سے آئیں گے؟ نہیں ٹیکس ساتھ تو آئیں گے، ٹیکس منی سے، وہ تو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن سوال ہے کہ 34,000 تالوں پر کتنا کمیشن گیا ہوگا، کیوں بنایا ہوگا، ایک سمری چلی ہوگی، سمری پہ لکھا گیا ہوگا ضرورت ہے، پھر اس پہ کہا گیا ہوگا کہاں سے منگوائے جائیں، پھر ٹینڈر ہوا ہوگا، اخبار میں اشتہار آیا ہوگا، پھر اپنی مرضی کا ٹینڈر دیا ہوگا، اور اصل میں پیسہ ریونیو اکٹھا کرنا ہے، دیکھنا ہے کیا اتنا ریونیو اکٹھا ہو جاتا ہے جتنا 34,000 تالوں کو خریدنے میں پیسے خرچ کیے گئے، ٹینڈر جو کھولا گیا۔ آگے سر یہ نوائب ایک بیک پیج پہ ہے کہ لالیاں چنیوٹ میں ناراض بیوی نے اینٹیں مار مار کر نئی گاڑی تباہ کر دی۔ دیکھو بات یہ ہے، بیویوں کی ناراضگی کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ سر مردوں کی گاڑیوں کے بارے میں بھی کچھ کہیں، بڑا ہمارا درد ہوتا ہے سر، میں بیویوں کے بارے میں کی ناراضگی کے بارے میں، ان کو حق تو ہے نا یار ناراض ہونے کا، ناراض ہونے کا، اینٹیں مارنے کا تو نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ اگر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے ان کو کس حد تک ناراض کر دیا ہے۔ اچھا سر، اگر ہم ناراض ہوں تو ہم کیا ماریں؟ آپ چھوڑو اس بحث کو، وہ اگر بتانا شروع کریں گے تو تم سن کے تھک جاؤ گے۔ اچھا جی، اچھا سر، ایک فون پر ایک شخص نے پولیس کو اطلاع دی کہ اس کی بچی کار میں بچوں کو اغوا کر کے لا رہی ہے۔ یہ وہی ہے، وہی اسی میں مطلب یہ اسی میں ہے اچھا ٹھیک کہ اس پہ سرگودے گور پہ گاڑی روک لی، خاتون غصے میں آ گئی، اس نے اینٹیں مارنی شروع کر دی۔ اچھا سر، یہ یونیورسٹی ڈگری مسٹ ٹو وزٹ، جب آپ یو اے ای جاتے ہیں تو اس میں ایک خبر ہے کہ یونیورسٹی ڈگری مسٹ ٹو وزٹ، یہ ایک مطلب اب ہمارے جانے کے لیے ڈگریاں پوچھی جائیں گی؟ تو بھائی میں تو نہیں جا رہا، میرے پاس ڈگری نہیں ہے۔ یعنی کہ ڈگری جو ہے وہ یہاں کی بھی ہمیں ضرورت پڑے گی سر، تو کافی ڈگری سیاستدان دکھانی پڑے گی، تو کافی سیاستدان بھی جا سکتے ہیں۔ پھر خیر ہے، میں ڈر گیا تھا، میں نے کہا ساتھ مجھے ہر وقت لے کے جانی پڑے گی، اور ڈگریاں دکھا کے تو ہم اسمبلیوں میں بھی جاتے ہیں، ہر جگہ جاتے ہیں، یہ کوئی ایشو اچھا سر، پاکستان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے۔ ایک بڑی لیکن سوال یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے یہ کیوں شرط رکھی ہے، ہاں تاکہ وہ انلیگل جو امیگرینٹس ہیں ان کو روکنا چاہتے ہیں، اس کے لیے چیکس بنا رہے ہیں، اس کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں کہ جو انلیگل امیگرینٹس ہیں وہ نہ جائیں۔ اچھا سر، ایک بہت دیکھنے میں آتا ہے کہ میں کبھی شہر پہ کھڑا ہوتا ہوں تو بچوں کو اسکول سے لینے جاؤں کبھی، تو ہری نمبر پلیٹ والی گاڑیاں بھی بہت ساری بچوں کو لے کے پھر رہی ہوتی ہیں، ان کے ڈرائیوروں نے اے سی آن کر کے باہر لگائے ہوتے ہیں، پیٹرول جل رہا ہوتا ہے، بیوروکریٹس کی سرکاری گاڑیوں پر جعلی نمبر پلیٹیں، پجاروں پر ٹریکٹر کا نمبر لگا دیا، یہ بھی ایک پورا حصہ ہے سر، ایک پورا پجاروں پر ٹریکٹر کا نمبر لگا دیا۔ ویسے شہباز اکمل نے کافی محنت کے بعد یہ خبر بنائی، اس کو کیسے پتہ لگ گیا بھائی یہ نمبر ٹریکٹر کا ہے اور کار پہ لگا ہوا ہے؟ محنت کی ہے سر۔ یہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ جو عوام کو یہ حق ہے جاننے کا کہ ہری نمبر پلیٹ عوام کو بالکل حق ہے کہ عوام اگر ہری نمبر پلیٹ کی گاڑی کو کہ مس یوز ہوتے ہوئے دیکھیں تو برائے کرم شان کو ٹیلی فون کریں اور شان کو اس کی اطلاع کریں۔ میں تاکہ آپ کو فون کروں اس لیے کہ اصل آپ کی زیادہ فون سنے جاتے ہیں۔ نہیں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے نا، آپ اور میں مل کے کام کریں، کیوں نہ کریں؟ بالکل، ہمارا کوئی کام نہیں ہے، عوام کے لیے ہمارا کام ہے کہ اگر یہ لوگ ہمیں بتائیں کہ جی فلانی جگہ یہ وائلیشن ہو رہی ہے، آپ کا میرا کام ہے کہ اس وائلیشن کو ہائی لائٹ کریں اور مطالبہ کریں کہ بھی قانون کے مطابق چیزیں چلاؤ۔ ایک سیکنڈ ٹھہر جاؤ۔ ہائی ہیل بھاری ہینڈ بیگ ریڑھ کی ہڈی کے لیے خطرناک ہے، کنیٹ کالج میں سیمینار ہوا کل اس پہ۔ اچھا سر، ہائی ہیل اور بھاری بیگ، سر ہائی ہیل بھاری ہینڈ بیگ، آج کل سر خواتین کے مسئلے آپ بڑے اجاگر کر رہے ہیں، ہمیں لگ رہا ہے کہ ریٹنگز جو ہیں وہ خواتین کی بہت زیادہ آ رہی ہیں۔ کنیٹ کالج میں ڈیبیٹ ہوئی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ بلا آپ کا یہ دیکھو کیا ہے، خدا یہ تو سر کھڈا ہے بہت بڑا، اسلام آباد ہے بھائی، اسلام آباد ہے، بارش ہوئی ہے اور سڑک بیٹھ گئی۔ سڑک اس لیے بیٹھ گئی کہ بس مت پوچھو کیوں بیٹھ گئی۔ تو سر یہ اگر کاغذ دیکھو نا اس خبر کے اور جا کے فائل منگواؤ، اس کے فائل منگواؤ نا،
سڑک کی ہر چیز درست ہوگی، بجری ٹھیک تھی، لک ٹھیک تھی، کمپیکشن ٹھیک تھی، ریٹ ٹھیک تھی، ہر چیز ٹھیک تھی، اور سرٹیفکیٹ پہ سائن ہوئے ہوں گے کہ جناب تمام جو ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری ہو گئی. اور بھائی ٹھیکیدار اور افسر اس تصویر کو دیکھ لے اور کچھ خیال کر کہ تو نے کیا کیا تھا، تو نے کیا دستخط کیے تھے، شاید تجھے کوئی شرم آ جائے. سر یہ ایک اور ایک یہ ڈینگی ڈینگی کے حق میں مظاہرہ ہو رہا ہے. بھائی وہ تو لکھا ہوا ہے خوش آمدید حجاج کرام، اچھا سر حاجیوں کا کیمپ ہے غالباً، او ہو اور وہ موٹر سائیکل میں پانی میں سے جاری ہے. او گدا گاڑی، او وہ ہماری گدا گاڑی. سر لیکن یہ اتنا پانی اتنا کچھ ہونے کے یار باوجود بارش ہوئی ہے نا یار، تو کیا سر ہوا؟ یہ نظام ایسا ہونا چاہیے نظام کہ ایسا پانی ہے، پیسے کم ہے ہمارے پاس ایسے نظام لوہار ہونا چاہیے سر. آج میں آ رہا تھا قذافی اسٹیڈیم کے باہر جتنا پانی کھڑا ہے، میں سوچ رہا تھا اس کا کیا بنے گا. وہ بھی کھڑا ہے اور یہ بھی کھڑا ہے، پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس. سیوریج سسٹم کو ہم بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. آپ جا کے دیکھو لکشمی چوک میں کتنے چیف منسٹر آئے اور کتنے چیف منسٹر چلے گئے. وہاں پہ لکشمی چوک میں پانی کھڑا رہتا ہے، ہر چیف منسٹر آتا ہے اس پانی میں کھڑا ہوتا ہے، تصویر اترواتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے، اور اگلی دفعہ وعدہ کرتا ہے کہ لکشمی چوک میں پانی کھڑا نہیں ہوگا. پانی وہاں اگلی دفعہ وہ ذرا اوپر پانی وہاں پہ کھڑا ہو رہا ہے. کیا وجہ؟ منصوبہ بندی درست نہیں ہے، ہمارے پاس مہارت نہیں ہے، اور ہمارے پاس ویژن بھی نہیں ہے، اور ہم اس معاملے کو حتمی طور پہ حل بھی نہیں کرنا چاہتے. ہر سال موسم میں یہ پانی ہم دیکھتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، آتا رہتا ہے. سر ایک ٹائم تھوڑا رہ گیا لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس خبر کو ہم پکڑ لیں. کون سی خبر؟ یہ تحریک انصاف میں نئے اور پرانے کے نام پر جنگ شروع. نہ کرو تحریک انصاف کے خلاف ایک دوسرے کو دشمن قرار دینے لگے. اس ہفتے میں تیسری چوتھی مرتبہ بات کر رہے ہو، مناسب نہیں ہے. سر میں تو سوال کر رہا دیکھو ہوں یہ سیاست ہے، یہ سیاست ہے. دیکھو یہی حقیقت ہے، اور یہ حقیقت بہت جلد عمران خان کو جب سمجھ آئے گی نا تو پھر عمران خان کو پتہ لگے گا کہ واقعی سیاست کچھ مختلف چیز ہے. سیاست میں آپ سب کو ایک کمرے میں اکٹھا کر تو لیتے ہو، لیکن ہر آدمی کا رویہ علیحدہ ہوتا ہے، اس کی سیاسی سوچ علیحدہ ہوتی ہے، اس کے معاملات، اس کے مقاصد ہر ایک اپنا ہوتا ہے. تو سب کو ساتھ لے کے چلنا بڑا مشکل کام. 11 آدمی کی ٹیم لے کے چلنا آسان ہے، 200 سے زیادہ لوگوں کی ٹیم کو لے کے چلنا تھوڑا سا مشکل ہوگا. اچھا آج کے لیے افتخار صاحب اتنا ہی، ہمارا ٹائم کم تھا لیکن مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں ہمیشہ آپ سے بات کرتا ہوں. میں ایک عوام سے تھوڑی سی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ میری جو مدر ہیں ان کا کل آپریشن ہے نی کا، ان کا گھٹنے میں بہت درد ہے، تو ان کا نی کا ہم آپریشن کروا رہے ہیں. تو آج وہ انہوں نے ہاسپٹل میں داخل ہوں گی شام کو. تو میری ریکویسٹ ہوگی جتنی عوام دیکھ رہی ہے کہ وہ ان کی صحت کے لیے پلیز دعا کیجیے، کیونکہ شاید میں کل بھی جو ہے وہ شو نہیں کر سکوں گا بیکاز میں ان کے ساتھ ہوں گا. تو میری صرف ہوگی کہ جتنی دعائیں ہوں تو اتنا بہتر ہے، بیکاز اس جن کی جو جان ہے وہ اس طوطے میں ہے. تو وہ کہتے ہیں نا بازو مروڑ دو تو میرا مڑ جاتا. تو میری جو سینٹی ہے، میری جو شخصیت ہے، اس میں سر سے لے کے پاؤں تک میری ماں کا بہت اہم رول ہے، کردار ہے. تو میں چاہوں گا کہ پلیز ان کی صحت کے لیے دعا ضرور کیجیے گا. آج کے لیے اتنا ہی بہت، اور انشاءاللہ آپ سے پرسوں میری ملاقات ہوگی. خدا حافظ.